ہے۔ آج کا عنوان ہے فاتح اندلس طارق بن زیاد اور ایک جائزہ۔ آج کے مقرر ہیں مفتی عبدالقادر ندوی صاحب، بیچارے بہت ہی نوجوان ہیں اور کافی جو ہے معلومات رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کو 2 بار سنے، میں سمجھتا ہوں تیسرا چوتھا ہے ان کا، تیسرا ہی ہے شاید۔ ہم سن کے بڑا ہمارے خوشی ہوئی تھی، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا تھا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں مفتی عبدالقادر ندوی صاحب سے کہ وہ بیاس پر تشریف لائیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، جیسا ہی ابھی آپ کے سامنے آج کے موضوع سے متعلق تفصیل بتائی گئی، جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس کو مجھ جیسا ایک طفل مکتب بیان کرے، یہ میرے لیے جسارت کی بات ہوگی۔ لہٰذا میں اس کو ایک درس کے طور پر، ایک سبق کے طور پر آپ کے سامنے جو کچھ معلومات جمع کی ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ تاریخ اسلامی کے عنوان سے اس مسجد کے سیمینار ہال میں 1000 سے زائد پروگراموں کا انعقاد عمل میں لایا جا چکا ہے، اور یہ بہت خوش آئین اور سعادت کی بات ہے، کیونکہ اسلام نے تاریخ کو جس پیرائے پر بیان کیا ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی، آپ سابقہ امتوں کی اور ان کے قوموں کے عروج و زوال کے واقعات کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں تفصیلی طور پر اپنے ارد گرد رہنے والوں کے سامنے پیش کریں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں اور اپنی نادانیوں، غفلت اور گمراہی سے باہر آئیں۔ لہٰذا تاریخ یقیناً ایک فن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے تو انسان کے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ لہٰذا تاریخ اسلامی کو پڑھنا، سمجھنا اور حالات پر اس کو منطبق کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ ان واقعات سے اس دور میں اپنے چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ لہٰذا پچھلی امتوں میں یا اسلامی تاریخ میں جو واقعات گزرے، جو چیلنجز لوگوں نے فیس کیے اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے وجود کی خاطر، کیسی کیسی نمایاں قربانیاں انجام دی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ کیفیت کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ملک کی آزادی سے متعلق علماء کرام اور اس ملک کے دانشوروں کی قربانیاں ہو، اور پچھلی صدیوں میں اسلام کی پہلی، دوسری، تیسری صدیوں میں جو اہل اللہ نے قربانیاں دی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جو مصائب ہماری زندگی میں ہے وہ بہت چھوٹے اور معمولی نظر آتے ہیں، اور زندگی میں کچھ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بساط میری ہے، جتنی صلاحیت میری ہے، اس کو رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین اور اپنے ملک کے لیے کوئی کارنامہ انجام دوں، کوئی خدمت انجام دوں۔ تو لہٰذا تاریخ کا پڑھنا ایک اہم فائدے کی چیز ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ایک جگہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا جو تذکرہ ہے اس کو تفصیلی بیان فرمایا،
اور اس کے بعد آخر میں سورہ یوسف کی یہ آیت بیان فرمائی لقد کان فی قصصہم عبرۃ، کہ ان قصوں ان واقعات میں ایک عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے کہ انسان جب تاریخ پڑھتا ہے اور تاریخ میں کوئی عروج، کوئی ترقی، کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو اس سے بھی اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اور ایک زوال، تنزلی اور نقصان جب ہوتا ہے تو اس کے بھی کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ان نقصانوں سے امت کو دوچار ہونا پڑا۔ جب اس کو سمجھتا ہے تو انسان ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام جب سے طلوع ہوا ہے اب تک جتنا نقصان اس امت کو منافقین کی وجہ سے اور آستین کے سانپوں کی وجہ سے ہوا ہے، غیروں سے بہت کم ہوا ہے۔ تو لہٰذا اتحاد، اتفاق ہی کامیابی کی ایک اہم سیڑھی اور زینہ ہے۔ لہٰذا اب میں اپنے موضوع پر بلا تاخیر آ کر سب سے پہلے اندلس سے متعلق، جس کو انگریزی میں اسپین اور اردو میں ہسپانیہ کہا جاتا ہے، ایک تاریخی ملک ہے۔ لہٰذا اس کا جو جغرافیہ ہے اس کے ایک طرف میڈیٹ درمیانی سمندر ہے اور دوسری طرف اٹلانٹک اوشن ہے، اور اس کے جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف یہ مراکش کا ایک شہر تھا جہاں پر مسلم حکمران موجود تھے، اسلام وہاں تک پھیل چکا تھا۔ لہٰذا اسپین اور مراکش کے درمیان جو سمندر تھا، جس کو اس وقت اسٹریٹ آف جبرالٹر کہا جاتا ہے، ابنائے جبل الطارق سے وہ جبرالٹر بن گیا، تو وہ صرف 10 میل کی دوری پر تھا۔ 10 میل کا سمندر ہے، اس کے بعد اسپین شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اسپین کا جو علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی رہا وہ قریب 2 لاکھ مربع میل کا تھا۔ اس پر مسلمانوں نے 800 سال تقریباً 781 ایئرز تک وہاں پر مسلمان حاکم رہے۔ لہٰذا یہ وہ خطہ ہے جو اس وقت 2-3 کنٹری اس میں شامل ہیں، جس میں پرتگیز بھی ہے، اسپین بھی ہے، اور فرانس کا ایک حصہ بھی اس میں شامل تھا، جنوبی حصہ فرانس کا۔ ایک بڑا ملک تھا جو 2 لاکھ مربع میل کے قریب تھا۔ اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ ایک بڑا کئی صدیاں یہاں پر مسلمانوں کی گزری، اسلامی ثقافت کی گزری، اور اس کو فتح کرنے والے جو غازی تھے ان کا نام طارق بن زیاد تھا، اور یہ موسیٰ بن نصیر جو افریقہ میں مراکش کے قریب میں والی تھے عبد الملک ابن مروان کے دور میں، انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جا کر اندلس میں اسلامی حکومت کو قائم کریں۔ وہاں پر چونکہ عیسائی حکومت اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، خود عیسائی پادری جو ان کے فادرز تھے وہ خود مسلمانوں کے پاس آئے اور طارق بن زیاد کے پاس یہ معروضہ رکھا کہ ہم اپنے بادشاہوں اور اپنے دینی رہنماؤں کی سختیوں، ظلم سے بیزار ہو چکے ہیں، اب ہمیں آپ کے سوا کوئی عدل و انصاف دلانے والا نہیں دکھا پوری دنیا میں، اس لیے آپ کے پاس یہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ عدل و انصاف ہمارے ملک میں بھی پھیل جائے، لہٰذا آپ ایک وفد کو، ایک ٹیم کو وہاں بھیجیں تاکہ ہم وہاں پر عدل و انصاف کی راہ کو ہموار کر سکیں۔ لہٰذا جب طارق بن زیاد نے یہ بات اپنے امیر کو، موسیٰ بن نصیر کو یہ بات بیان کی کہ اس طریقے سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، انہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اسپین میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں عدل و انصاف اسلام ہی سے ملے گا اور یہاں کے جو حکمراں ہیں ان کے ذریعے سے، تو لہٰذا موسیٰ بن نصیر نے اجازت دی کہ جائیے وہاں پر جا کر آپ جائزہ لیجئے حالات کا۔ تو لہٰذا 711 عیسوی اور 92 ہجری یہ وہ سال تھا جب طارق بن زیاد نے پہلی مرتبہ کوچ کر کر وہاں پر گئے تھے اسپین میں جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا سمندر کو کراس کرنے کے بعد، وہاں پر جہاں گئے اس کو جبل الطارق کے نام سے کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کا نام بدل گیا ہے لیکن وہی ہے، جبرالٹر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہاں پر پہنچے تو قریب رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی آبادی کے قریب نہیں پہنچے تھے، ملک کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، روڈرک اس کا نام تھا، اردو میں لزریق کہا جاتا ہے، یہ وہ بادشاہ تھا جو اس وقت کا پورے اسپین کا شہنشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کا ایک سپہ سالار تھا، وہ تدمیر اس کا نام تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی لشکر ملک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں خود آگے بڑھ کر ان کو یہیں سے روک دوں تاکہ ملک پر کوئی خطرہ نہ آئے۔ لہٰذا وہ حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھا
تو شکست کھا کر واپس لوٹا اور فوراً بادشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ایک اجنبی لشکر ملک کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے، ان کی مقصد سے بھی میں واقف نہیں ہوں، ان کی آمد کہاں سے ہوئی ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیں اور ایک بڑی فوج کو تیار کریں۔ اور ادھر طارق ابن زیاد نے جب اپنے لشکر میں دیکھا کہ بعض جو بربری نوجوان تھے، بربر کے قوم سے تعلق تھا ان کا، نو مسلم بھی تھے اس میں کئی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی ہمت پست ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جن 4 کشتیوں میں 7000 فوجی آئے ہیں ان چاروں کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ اور یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا کہ جن کشتیوں سے وہ آئے تھے، 4 بڑی بڑی کشتیاں تھیں، اس میں 7000 فوجی آئے تھے، انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اور اس کے بعد فوج کو کھڑا کر کے ایک اہم خطاب انہوں نے کیا، مخاطب کر کے کہا کہ البحر وراءنا والعدو امامنا، کہ اے لوگو دیکھو اب سمندر ہمارے پیچھے ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، آگے دشمن ہے جو ظلم کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی حکمرانی کے نشے میں چور ہے۔ یہاں پر عدل و انصاف کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے مظلوموں کی جانب سے، لہٰذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ لہٰذا جب فوج نے یہ دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا اور موقع نہیں ہے کہ کچھ تیاری کی جائے، تو لہٰذا انہوں نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور فوج آگے بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف جو روڈرک تھا، لزریق جو بادشاہ تھا، قوتی حکومت اس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو سربراہ تھا وہ مقام لکہ پر پہنچ گیا تھا اور اس کی فوج میں 1,00,000 سپاہی تھے۔ ادھر موسیٰ بن نصیر نے جب دیکھا کہ وقت طویل ہو گیا ہے مسلم فوج کے جانے کا، تو انہوں نے مزید 5000 فوجیوں کو اسپین کی طرف روانہ کیا۔ تو کل طارق ابن زیاد کے ماتحت 12000 فوجی تھے اور اس طرف 1,00,000 سپاہی تھے جو ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب اگر ان دونوں گروہوں کا آپ جائزہ لیں گے، ایک طرف وہ نہتہ لشکر ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے، کشتیاں جس میں آئے تھے وہ تو جلا دی تھی، لہٰذا برائے نام ہتھیار تھے، اور دوسری طرف وہ قوم ہے جو اپنے وجود اور اپنے تشخص کے لیے لڑ رہی ہے اور 1,00,000 کی تعداد میں ہے، سپاہی اور ساز و سامان جنگ کا پوری طرح وافر مقدار میں ان کے پاس ہے، اور بادشاہ وقت نے اپنے خزانے کھول دیے تھے کہ کسی طرح ہم ہارے نہیں، اس جنگ میں ہزیمت نہ ہو، یہ عزت کا معاملہ ہے، اس ملک پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس کا یہ کانسیپٹ تھا۔ تو لہٰذا جب مسلمان اور قوتی قوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو وہ 28 رمضان کی تاریخ تھی، سن 711 عیسوی اور 92 ہجری، جولائی کا مہینہ تھا۔ 1 ہفتے تک مستقل جنگ ہوتی رہی، صبح سے شام تک، اور رات کے اوقات میں آرام کا وقفہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے 1,00,000 کا لشکر اپنی ہمت توڑ کر بادشاہ یا تو گم ہو گیا یا مارا گیا، اس کی کوئی خبر بھی نہیں ملی، اور مسلمانوں نے وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا اور اسلامی حکومت کا اعلان کیا، اور فوراً یہ اعلان جاری کیا کہ یہاں رہنے والے عیسائی، یہودی اور جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دی جائے گی، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ کوئی توہین آمیز کام نہیں کیا جائے گا، ان کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف وہ فوجی لشکر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوگا ان سے اسلامی حکومت کا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جتنے غلام ہیں وہ مسلمان بن کر آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو آزاد کرائیں گے۔ تو چونکہ اس وقت جو وہاں کے دینی سربراہ اور پادری ہوا کرتے تھے، ایک کے پاس 200 غلام ہوتے تھے، اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، 200 افراد ایک آدمی کے تحت رہتے تھے، غلامانہ زندگی گزارتے تھے، جو چاہے ان کو سزا دی جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کھانے پینے کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، تو کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ جب ان غلاموں نے دیکھا کہ عدل و انصاف کا ایک سورج طلوع ہوا ہے ہمارے لیے، تو فوراً وہ اسلام کے زیر نگی ہوتے چلے گئے، اور وہاں کی رعایا نے بھی جب دیکھا کہ یہ ظالم اور باطل طاقتیں اور دشمن جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی طارق ابن زیاد کا ساتھ دینا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے پورے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت
عام ہوتی چلی گئی، اور غیر مسلم یہودی ہو یا عیسائی سب اپنی اپنی جگہ امن و امان کے ساتھ رہنے کے حقدار تھے، وہ بھی سٹیزن تھے۔ لہٰذا جو یہ انقلاب پیدا ہوا، اس کے بعد علمی فضا، چونکہ یورپی ممالک کا ذوق تہذیب بالکل الگ تھی، اور افریقہ سے جانے والے بربری لوگ اور وہاں سے جو آباد ہوئے تھے، منتقل ہو کر ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی تہذیب الگ تھی۔ تو دو تہذیبوں کے سنگم نے علم میں ایک نیا اجالا پیدا کیا، اور نئی جدید ترقیاں مسلمانوں نے وہاں پر انجام دیں، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جو آج کا جدید ترقی یافتہ دور ہے وہ اسی کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اگر تحقیق کریں گے تو زہراوی بہت بڑے طبیب تھے، ماہر تھے، ان کو فادر آف سرجری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 200 انسٹرومنٹ ایجاد کیے تھے، آپریشن کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز ہونے چاہیے وہ 200 انسٹرومنٹ انہوں نے ایجاد کیے، اور عوام الناس کو اپنے تجربات سے مستفید کیا۔ اور اسی طرح مختلف سائنسداں اور فلاسفرز جو ہے پیدا ہوئے۔ اس میں ابن رشد کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے ارسطو وغیرہ جو ماہرین فلسفہ سمجھے جاتے تھے ان کی پیچیدگیوں کو سولو کیا۔ وہ جو بات اظہار نہیں کر سکتے تھے، وضاحت نہیں کر پاتے تھے، ایسی باتوں اور ایسے نقطوں کی وضاحت ابن رشد جیسے ماہر فلسفیوں نے کی۔ اور دوسری طرف عباس بن فرناس، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے طب اور فلسفے میں بھی مہارت تھی ان کو، اس کے علاوہ سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا جو تجربہ انہوں نے کیا تھا، اپنے جسم پر وغیرہ کے شیپ میں ایک چیز پہن کر انہوں نے اس کی پہلی مشق کی تھی اپنے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ادریسی ہیں، یہ جو ہیں انہوں نے جغرافیہ کا سب سے پہلے پوری دنیا کا نقشہ بنایا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک ملک کا نام لکھا، ان کا نقشہ، ان کی خصوصیات، وہاں کی آبادی، یہ سب چیزیں انہوں نے اس میں نقشے میں درج کی۔ اس کے بعد پھر جغرافیہ باضابطہ ایک علم بن گیا، جیولوجی جس کو کہا جاتا ہے، یہ انہی کی ایجاد کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح عباس بن فرناس، انہوں نے بھی یہ بھی کام انجام دیا تھا کہ آنکھوں کا جو چشمہ بنتا ہے یا آئینہ ہے یا گلاس سے مختلف چیزیں جو وجود میں آ سکتی ہیں، اس پر انہوں نے ہی تحقیق کی، اور اس کے بعد ان چیزوں کو رونما کیا۔ اور اس طریقے سے علم میں، ادب میں، ساری چیزوں میں قرطبہ جو تھا اس وقت کا، جو کیپٹل تھا اندلس کا، اسپین کا، وہ علم کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ ہزاروں طلباء بغیر کسی مذہب کے تفریق کے، چاہے عیسائی ہوں، بدھ ہوں، یہودی ہوں، جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ قرطبہ پہنچتے تھے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے، اور بڑی بڑی جامعات، لائبریریاں وہاں پر قائم ہوئی۔ یہ صرف اس نوجوان کی ہمت کی دین ہے جنہوں نے اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل پر ایک فیصلہ لیا جس نے 800 سالہ تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا، اور ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس سے پوری دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ تو اس کا جائزہ یہی ہے، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب ہمت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اگرچہ اس کی استعداد بہت کم ہو، صلاحیت بہت مختصر ہو، اور سورسز اس کے پاس نہ کے برابر ہوں، لیکن ہمت اور توکل کی وجہ سے وہ دنیا کی بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، ملکوں کو فتح کر سکتا ہے، اور وہ بھی کام کر سکتا ہے جو اس کے بس کے باہر ہے۔ لہٰذا اس مختصر سے جائزے پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس قدر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں آج جو ذبو حالی اور پستی ہے کہ ہم نہ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر ترقی ہے، لہٰذا ہم نہ سچے اور پکے مومن بن کر زندگی گزار رہے ہیں، نہ معاشرتی زندگی میں ہمارے اسلام نظر آتا ہے۔ جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، یہ سب ہمارا شیوا بن کر رہ گیا ہے۔ لہٰذا تقوی، صلاح، بہادری، یہ اصل مومن کا خزانہ ہے، مومن کی صفت ہے۔ جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، دھوکہ دینا اور گناہوں میں ملوث رہنا، اللہ سے دور رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا کرتا ہے تو کرے، لیکن ایک صاحب ایمان جس کو قرآن جیسی کتاب ملے، نبی جیسا رسول ملے، اور شریعت جیسی بہترین تہذیب اور قانون ملے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کا سودا کر لے، دنیا کی مختصر سے سامان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کا، اپنے ضمیر کا سودا کر لے، یہ کسی قدر گوارا نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ قصے، یہ واقعات، یہ تاریخی حقائق ہیں
یقیناً ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، لیکن آج ہم کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اسے ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی آنے والی جنریشن اور مستقبل کی تعمیر کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، بہت کم وقت میں بہت ہی قیمتی باتیں بتا دی آپ نے، سمندر سے موتی نکال کر کیپسول دے دیا، ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، آپ کی عمر میں برکت دے، ہماری کو آپ بار بار ہم کو سننے کا موقع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، ہمارے سارے افسران صاحبان، اساتذہ صاحبان، جو بھی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان تمام کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کو جو بقیت حیات ہیں توفیق دے، میرے مولا توفیق دے کہ سچی توبہ کر لیں، ہم سب سے توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے، بعد اس کے ہدایت دے کہ بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، جو تعلیم پا رہے ہیں ان کو نافع علم سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کی مدد فرما، ان کا من پسند روزگار ان کو دلا دے۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں، کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے، سرپرست ان کے پریشان ہیں، رشتوں کی تلاش میں ہیں، ان کی مدد فرما۔ یہ کام جہاں وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو ہرگز یہ کام وہ انجام نہیں دے سکتے، ان کی مدد فرماتے ہوئے ایک سے بہتر ایک رشتہ ان لوگوں کے لیے فراہم فرما دے، تمام کے گھروں کو آباد و شاداب کر دے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔